بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے جو سورہ نمبر 7 ہے 7، اس کی آیت نمبر 180 سے ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، چنانچہ تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے۔ یہ سورہ مبارکہ، جیسے کہ میں بار بار بیان کر چکا، قرآن مجید کی صورتوں کے دوسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مکے والوں کو اور گرد و پیش میں رہنے والے بنی اسماعیل کے لوگوں کو بالخصوص خبردار کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے اس بات سے کہ اگر انہوں نے اپنے غلط رویے کو اور پیغمبر کے انکار کو نہیں چھوڑا تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ گویا کہ یہ وارننگ کی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے پر انذار کیا ہے اس قوم کو کہ جس قوم کے اندر سے اللہ نے انہی میں سے ایک فرد کو چنا اور ان کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دینے پر مامور کر دیا، ان کی ذمہ داری لگا دی۔ وہ قوم چونکہ جن اخلاقی مذہبی بیماریوں میں مبتلا تھی، ان میں سب سے بڑی بیماری ان کا شرک تھا۔ چنانچہ اب یہ سورہ مبارکہ ان کے وارننگ کے اس مضمون میں جب اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہی ہے تو وہ ان کے شرک کی گھنونے پن، غلط ہونے کو بہت نمایاں کر رہی ہے، اور اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ شرک توحید کا الٹ ہے۔ جب توحید واضح ہو جائے گی تو شرک آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چنانچہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے ہیں اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، ابھی ہم نے پیچھے اسی سورہ مبارکہ میں دیکھا، غالباً آیت نمبر 143 تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس بات کی خواہش ظاہر کی، جب انہیں یہ کانفیڈنس ہوا کہ اللہ تعالیٰ بات تو کر رہے ہیں تو ذرا دیکھ بھی لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس مادی وجود کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ہم اللہ کو کیسے جانیں، ہم اس کے ساتھ کیسے تعلق قائم کریں؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام یعنی اس کی صفات کو پہچانیں۔ جب ہم اللہ کی صفات کو پہچانیں گے، ان سے آگاہ ہوں گے، تو ہم اس کو پھر ان کے ذریعے سے پکاریں گے۔ جب ہم اس کو پکاریں گے ان ناموں کے، ان صفات کے ذریعے سے، اور ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے، تو آپ سے آپ ہم اللہ کے قریب آئیں گے۔ مثال کے طور پر خدا تعالیٰ کی ایک بڑی نمایاں صفت ہے، اس کی صفت علم۔ وہ جانتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرے ماضی کو، میرے حال کو، میرے مستقبل کو۔ وہ جانتا ہے میں جو لوگوں کے سامنے کرتا ہوں اور میں جو تنہائی میں کرتا ہوں۔ وہ جانتا ہے میری نیتوں کو بھی۔ جب میں اللہ کے علم کی اس صفت کے بارے میں آگاہ ہو کر اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنے رویوں کو، اپنے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے پیچھے اپنے طریقوں کو ایڈجسٹ کروں گا، تو میں اللہ کے قریب آؤں گا۔ میں اللہ کو پھر اس کے حوالے سے پکاروں گا اور میرا اس کے ساتھ تعلق بنے گا۔ اللہ حکیم ہے، اللہ کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے،
جب میں اس بات کو مانتا ہوں تو میرے اوپر یہ بات واضح ہونی چاہیے، مجھے اس کیفیت میں رہنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مجھے زندگی میں صحیح رویہ اختیار کرنا ہے، مجھے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، مجھے محنت کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، لیکن یہ میری پلاننگ ہوگی، یہ میری سوچ ہوگی۔ میری تمام تر کوشش کے باوجود، میری تمام تر محنت کے باوجود اگر معاملات میری توقعات سے مختلف ہوتے ہیں تو مجھے جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ حکیم ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب میں یہ رویہ اختیار کروں گا تو میں اپنے رب کے قریب آؤں گا، میں بجائے اس کے کہ اس پر اعتراضات کروں، میں کمپلینٹ کروں، میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کروں گا۔ یہی معاملہ ہر چیز کے بارے میں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گناہ، میری زیادتیاں پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اگر میں سچائی کے ساتھ توبہ استغفار کروں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرا رب سننے والا ہے، میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو میں پورے دلچسپی سے اس کو پکاروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ میری دعائیں سنتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر اس کی حکمت میں میری دعا کا قبول ہونا صحیح بہتر ہے تو پھر اس کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے تمام اچھے نام ہیں، اللہ کی ساری اچھی صفات ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، چنانچہ تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے۔ پکارو یعنی اس سے دعا کرو، اس کے معاملے میں ایڈجسٹ کرو، یہ دنیا اس کی ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے۔ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں اس کی صفات کا انٹروڈکشن مل گیا ہے، اور اب تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی صفات کی روشنی میں تم اس کو پکارو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اس میں ٹیڑھا پن پیدا کر رہے ہیں، کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ اللہ ہی کے ناموں میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اس کی صفات سے ہے، ہم اس کی ذات کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ اس کی صفات کے بارے میں ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ کو اس کی توحید کے ساتھ مان رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے پیغام کو جان کر ہوگا۔ اللہ نے اپنے پیغام کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے، تو ہم جب اس کو پکاریں گے اس کی صفات کے ساتھ تو ہم صحیح توحید پہ کھڑے ہوں گے۔ اس کی صفات میں ہم گڑبڑ کریں گے تو پھر ظاہر ہمیں شکوک پیدا ہوں گے، ہم غیر واضح ہوں گے، ہم اللہ کے معاملے میں ان کلیئر نروس ہوں گے، پھر ہمیں اوروں کو پکارنا پڑے گا کہ بھئی یہاں سے تو کام نہیں ہو رہا ہے تو اب کسی اور کو پکارو۔ تو اصل میں یہ ہے وہ چیز کہ جہاں سے شرک شروع ہوتے ہے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے تو نہیں مل رہا، وہ بابا جی کچھ بتا رہے ہیں اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں پڑھنے کو چھوڑو پرے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن کام تو ہونا چاہیے نا۔ میری جو ٹانگ میں درد ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا اگر تم نے 15 دن یہ کام کیا، تو پھر آدمی جو ہے وہ لالچ میں آ جاتا ہے اور وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چھوڑو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلہ حاصل کریں گے عنقریب ان اعمال کے نتیجے میں کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں کے معاملے میں وہ ایسا تعارف کرا رہے ہیں جو اس کے دین، اس کے کلام سے ہٹ کر ہے، یہ پکڑے جائیں گے، یعنی انہیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا وہ لوگ، وہ گروہ بھی ہے جو رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی
حق کے مطابق، وَبِهِ یعدلون، اور اسی کے مطابق فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سارے برابر نہیں ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی دھاندلی اندھیر نگری ہوتی کہ بندہ کہتا ہے کہاں جائیں، بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں وہ گروہ بھی ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کے مطابق اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ تو انسان کو اپنے زندگی کے معاملات میں جب رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرے کہ جن کے بارے میں اس کو اطمینان ہو کہ وہ حق بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ انسان خود کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے وہ حس دی ہے، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، جس میں اگر وہ کرٹیکلی ایگزامن کرے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہاں بات کچھ صحیح اور معقول مل رہی ہے، اور دوسری جانب بس کچھ جذبات ہیں، کچھ شارٹ کٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی وہ جو یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں سے داؤ پر لے جا رہے ہیں جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں۔ یعنی یہ قریش کے لیڈرز جن کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں ان کو کوئی مشکل تو آ نہیں رہی ہے، انکار کر رہے ہیں، لیکن انکار کے باوجود ان کو کوئی نہ عذاب آ رہا ہے نہ کوئی پریشانیاں ہو رہی ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، جو ان کے کام کاج ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں ہم ان کو گھیر رہے ہیں، اور ایسے گھیر رہے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہو رہی۔ ہم ان کو وہاں سے داؤ ان کے اوپر لگا کر ان کی پکڑ کی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ دے آر انویئر۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو یہ ڈھیل اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ میرے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے ان کو کچھ ڈھیل دے دی تو یہ بھاگ جائیں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں، میں ان کو موقع دے رہا ہوں۔ اس موقع کے دینے میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ان میں سے بعض لوگ سدھرنا چاہیں تو ان کو سدھرنے کا موقع مل جائے، اور یہ بات بھی ہے کہ جائیں گے کہاں؟ یعنی میں جو ان کو موقع فراہم کر رہا ہوں، تو ابھی اگر فرض کیجئے یہ دور بھی نکل گئے ہیں تو میں ان کو پکڑ لوں گا۔ جیسے کہ کوئی شکار کرنے والا مچھیرا اگر اس کے قابو میں آ جائے کوئی مچھلی، اور اسے اپنے کانٹے پر اور اپنے دھاگے پر پورا اعتماد ہو، تو اس کے بعد اگر وہ تھوڑا سا کھیلنے کے لیے مچھلی کو کہے جاؤ تم جہاں جانا ہے، اور وہ دور چلی جائے اور مزے میں ہو کہ جی اب میں تو آزاد ہو گئی، تو نہیں، وہ آزاد نہیں ہوئی۔ ہاتھ جو ڈور کا دھاگے کا سرا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرے قابو سے نہیں جا سکتی۔ تو فرمایا کہ ان وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، میری تدبیر، میری چال، میرا پلان بہت مضبوط ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بظاہر پازیٹیو بھی اور وہ بھی جو نیگیٹو رکھتے ہیں، دونوں بعض اوقات اس پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ میرا سر درد کیوں نہیں دور ہو رہا؟ میری پریشانی کیوں نہیں دور ہو رہی؟ دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی ہونا تو ابھی فوراً چاہیے نا، 5 منٹ کے اندر،
اللہ میاں آپ کے فرمائشی پروگرام پورے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے آزمائش، وہ ٹرائل جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو اس سے گزار کے آخر میں ان کا فیصلہ کرے گا. اس کے لیے بہت وقت اور مختلف سٹیجز میں آزمائش کی ضرورت ہے. وہ آزمائش کا ہے، اس کی تفصیلات وہی جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے. آپ اس دنیا میں دنیا چلانے نہیں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی کروانے آئے ہیں. آپ کا اگر آپ کی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو دنیا چلا رہا ہے آپ اس کے پلان کے مطابق ایڈجسٹ کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ نیگیٹو رویہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو غیر ضروری کانفیڈنس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم بڑے مزے میں ہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسا داؤ تیار کیا ہے، ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس میں کہ وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف چلا آ رہا ہے، ان کو گھیر رہا ہے. اور یہ ہم نے ڈیل دی ہوئی ہے، اور یہ ڈیل اس لیے دی ہے کہ ہمارا پلان بہت مضبوط ہے. اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ انہوں نے یعنی یہ ان لوگوں نے، قریش کے، یہ جو انکار کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے کیا سوچا نہیں ہے، غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے یہ ساتھی کوئی مجنون دیوانے نہیں ہیں. یعنی ایک بات تو یہ کہی گئی کہ کتنی بد نصیبی ہے تمہاری، یہ تمہارے ساتھی ہیں، کہ تمہارے اپنے اندر کے، تمہاری بستی کے تمہارے رشتہ دار ہیں جن کو تم نے بچپن سے لے کے اب تک دیکھا ہے بے مثال کردار کے ساتھ. تو یہ تمہارے ہمدرد ہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں. یہ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ اٹھا لیں، یہ جو رویہ ہے یہ تمہاری ہمدردی کے لیے. اس میں تم اگر ان کو دیکھو کہ جیسے یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو وہ سر تسر خلوص پر مبنی ہے. لیکن وہ کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلوص، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ صبح ہو یا شام، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی طریقہ امکان ہو، آپ جا کے لوگوں کو دعوت دیتے، ان کو سمجھاتے، آخرت کی پکڑ سے ان کو وارن کرتے. اور ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ آنے والی ہے، اور یہ یقین ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ مارے جائیں گے. اور آپ کی شرافت اور آپ کی ہمدردی، اس کے نتیجے میں جو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی تھی، اس کیفیت کو بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر کرتے، وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے ان کے ساتھ، یہ اصل میں ان کے اوپر سودا سفار ہو گئے، یہ مجنون ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک ہی چیز کی رٹ لگائے. یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اب ان کو کیسے ہٹایا جائے. تو ان کو اور بھی جو باتیں سوچتی، ان کے علاوہ یہ بات بھی ایک سوچتی کہ وہ یہ کہتے کہ روزہ سیریسلی مت لو، اصل میں ان کے اوپر ایک جنون طاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ان کے یہ ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں کھلا کھلا. یعنی یہ جو دعوت تم کو دے رہے ہیں یہ اصل میں یہ وارننگ ہے، اور یہ وارننگ ایسے دی جا رہی ہے کہ بالکل کلیئر کھلی وارننگ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وارننگ میں جو کچھ بات بیان کی جا رہی ہے وہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اتنی کلیئر ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو تو اس سے زیادہ ایفیکٹو کوئی وارننگ نہیں ہو سکتی. سو یہ جو تم نے ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے ایک پروپیگنڈا کیا ہے، تم غور نہیں کرتے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
کہ یہ مجنون نہیں ہے. یہ تو خیر اس کا مطلب ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے جو ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کا ری ایکشن سامنے آیا، اللہ نے اس ری ایکشن کو بھی قرآن میں شامل کر لیا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے اندر کیا ری ایکشن پیدا ہوتے ہیں کہ جب کچھ اور لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بس اس اتنی سخت بات کے بعد بھی کہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ اور مجنون کہہ رہے تھے، ان کا یہ ایسا نہیں ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ غور نہیں کر رہے آپ کہ یہ تو کھلا خبردار کرنے والے ہیں. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ جلوس بھی نکلوا سکتے تھے، بلب بھی توڑوا سکتے تھے، سب کچھ کروا سکتے تھے، لیکن یہ تو بدتمیزی ہے. آپ کو دعوت دینی ہے، آپ کے پاس وہ پیغام ہے کہ جس پیغام کو لوگ سن کر فوراً قبول نہیں کریں گے، لوگ ری ایکٹ کریں گے، اور اس ری ایکشن کا جواب وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا غصہ، ہمارے جذبات کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ دین نہیں ہے، پھر یہ آپ کی خواہشات ہیں، من مانی ہے. اگر آپ ری ایکٹ کرنا چاہتے ہیں دین کے مطابق تو وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تمہارے ساتھی یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والے ہیں. خدا کے واسطے غور کرو. تم کو اگر موقع توفیق ملے غور کرنے کی تو تم یہ محسوس کرو گے کہ یہ ایک بڑی کلیئر وارننگ ہے، اور یہ جس بات کی طرف تمہیں متوجہ کر رہی ہے وارننگ، وہ ایک حقیقت ہے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس سب کو، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم، اور یہ بات کہ کیا خبر کہ ان کی اجل، ان کا موقع، ان کا وقت قریب ہی آ گیا ہے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر یہ کس اور بات پر ایمان لائیں گے. حدیث یعنی بات، اس قرآن کے بعد وہ کس اور بات کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. یعنی انہوں نے کیا اس کائنات پر، اس دنیا پر جس میں یہ رہتے ہیں، غور نہیں کیا کہ اس میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت بنایا ہے. دنیا اس کی حکمت کے مطابق چل رہی ہے، انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. بے پناہ قدرت ہے، بے پناہ حکمت ہے. اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے جس کو کہ ہم تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن ہم اس کو پسند کرتے ہیں. یہ دنیا اپنے وجود سے، اپنی پلاننگ سے، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اس بے پناہ منصوبے اور ارینجمنٹ سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ کسی کھلندڑے کا کھیل نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بہت طاقتور کسی ہستی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہے. بڑی آرگنائزڈ، بڑی ویل ارینجڈ، بڑی وائز کریشن ہے. تو اس کو دیکھ کر تم یہ کیسے اندازہ کر رہے ہو کہ دنیا میں انسانوں کو جو اختیار ملا ہے اور وہ اس میں دھاندلی کر رہے ہیں اور دوسروں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا. اور جس نے بنایا ہے وہ اس معاملے میں لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کرے گا. ہمارے پیغمبر تو اس بارے میں وارن کر رہے ہیں. تو یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم یہ غور کرو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ جس طرح کی زیادتی اور دھاندلی اب تم لوگ کر رہے ہو، اس کے بعد کیا عجب کہ وہ وقت کہ جس میں تمہاری جواب دہی ہوگی وہ قریبی آ گیا ہو. تو فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کیا اس نتیجے تک نہیں پہنچے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ یہ سب کچھ کارخانہ جو ہے یہ بیکار اور عبث نہیں ہے، اور یہ
انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا عجب کہ ان کی مدت قریب ہی موجود ہو، قریب آ لگی ہو، اس پر غور نہیں کیا انہوں نے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اگر فرض کرو کہ یہ جو ہم وارننگ دے رہے ہیں یہ اگر مدت پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد کریں گے کیا یہ؟ یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کے بے مثال کردار کے ساتھ، ان کے خلوص کے ساتھ دعوت کو پیش کیا. ہم نے تمہیں اس دنیا میں جو ہماری حکمت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان پر متوجہ کیا. ہم نے اپنا کلام نازل کیا، وہ تمہیں بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ان تمام حقائق کی طرف کہ جو اس بات کی طرف انسان کی توجہ مائل کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب حساب کتاب دینا پڑے گا. یہ دھاندی اس طرح تو نہیں چلے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی شاندار کائنات بنائی اور اس میں اس نے ایک مخلوق بنائی انسان، اور کہا کہ جاؤ کھیلو کودو، ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مزے کرو، مارو لوگوں کو، زیادتیاں کرو، میں کچھ نہیں کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سو یہ بات بار بار ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس بات کو سمجھیں گے وہ لوگ کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہیں سمجھیں گے وہ لوگ کہ جو نہیں سمجھنا چاہتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کا ایک لازمی نتیجہ ہے. یہ آزادی کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ دنیا ایک امتحان ہے. تو دو فارمولا ایکویشن تو بڑا سمپل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا. اللہ گمراہ کر دے یعنی اپنے اصول، اپنے قانون، اپنے سنت کے مطابق. وہ قانون اصول کیا ہے؟ وہ قانون وہ ہے کہ جو قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اس کا بیان جگہ جگہ موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنیسٹلی پرابیبلی دنیا کی اہم ترین بات یہی ہے کہ انسانوں کو یہ معلوم ہو کہ ہدایت اس کو ملے گی کہ جو ہدایت کا طالب بنے گا، اور جو ہدایت کا طالب نہیں بنے گا، جو ہدایت کی قدر نہیں کرے گا، اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کرے گا، اس کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دے گا بلکہ گمراہ کر دے گا. اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ تو گمراہ کرتا ہی تب ہے کہ جب وہ یہ طے کر لیتا ہے ٹھوک بجا کے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ اس کے اندر ہدایت پانے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں. تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو؟ سو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات بیان فرما رہے ہیں. یعنی دنیا میں نہ صرف یہ کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور بہت سی نشانیاں پھیلائی ہیں، انسان کے اندر اگر وہ انسان کا بچہ بن کے رہنا چاہے تو ایک شدید طلب بھی دی ہے کہ مجھے سوالوں کے جواب ملنے چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. آنیسٹلی ہم سب اس وقت ایک حیرت اور ایک پریشانی اور ایک شوق کی کیفیت میں ہے کہ یار ایک بندہ آیا بندوق لے کے اور عبادت کرنے والوں کو مار کے چلا گیا. یار چکر کیا ہے یہ؟ فیس بک لائیو بھی کیا. مائی گڈنس، یعنی وہ ایسا ہے جیسے کہ بچہ کو کھیل رہا ہے وہ. اور سو یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوگا، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بنانے والا دیکھ رہا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا نہ اس نے بنائی ہے نہ اس کے باپ نے بنائی ہے. یہ جس رب نے بنائی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. اور اگر وہ کوئی موقع دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اسے پورا یقین اطمینان ہے کہ وہ جب وقت آئے گا تو ان لوگوں کو کہ جو زیادتی دھاندلی کرنے والے ہیں ان کو پکڑ لے گا. تو فرمایا کہ من یضلل اللہ، جنہیں اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ڈال دیتا ہے گمراہی میں کہ پھر وہ اپنی سرکشی میں یامہون، بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو پھر جو سرکشی وہ اختیار کرتے ہیں
ان میں وہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اندھے بھٹکتے پھرے. یہ اس نے واضح کر دیا کہ وہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، ہر حد کو توڑنے والے بن جاتے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ اس کائنات کا ایک بنانے اور چلانے والا ہے. وہ اس سے سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اسی اصول پر کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی سرکشی سے لوٹنا چاہے تو لوٹنے کا امکان ہو، لیکن اگر وہ لوٹنا نہیں چاہتے اور سرکشی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بھٹکتے پھرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ان کو اس میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ جب ان کا وقت آ جائے تو ان کو پکڑ لے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اتنی زوردار قسم کی اللہ کی طرف سے تنبیہ کو سننے کے بعد یہ آپ سے سوال کرتے ہیں آخرت کی گھڑی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. کیا ایان مرساہا، کہ وہ کب لنگر انداز ہوگی. یعنی مذاق کرتے ہیں. ان کو جب یہ دعوت پہنچتی ہے اور اتنے زوردار طریقے سے پہنچتی ہے تو وہ پھر مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ اچھا آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو یہ بتائیں کہ کب آئے گی. یعنی آپ ڈرانے میں تو آپ نے کمال کر دیا، بڑا وقت گزر گیا، ہم نے بھی انکار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آئی تو پھر بھی نہیں، تو کہاں رہ گئی. مرساہا یہ اصل میں پانی کا جہاز جب آ کے لنگر انداز ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ جہاز کدھر پھنس گیا، آ کے لنگر انداز کیوں نہیں ہوتا. تو یہ مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو ابھی پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو سرکشی کیا ہے؟ یہی خدا کے اس پیغام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہاں آپ کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی عذاب آیا نہیں ابھی تک، بھائی کب آئے گا، کہاں پھنس گیا. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہی ہے کہ جو اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، یعنی کوئی اور اس کو ظاہر نہیں کر سکتا اس کے وقت پر سوائے اس کے. ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین پر بوجھل ہے، یعنی اس کے ہونے کا وقت اتنا قریب آ چکا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین بوجھ میں ہے کہ کب وہ آئے اور پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے. جیسے عام طور پر پریگننسی کے آخر میں ہوتا ہے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اب یہ ہونے والی ہے، اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور ایک بوجھ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین پر ہے اور یہ بوجھ ختم ہونے والا ہے. اٹ از جسٹ اباؤٹ ٹو ٹیک پلیس. ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے یہ. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تمہارے اوپر مگر اچانک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم گھڑی لے کے انتظار کر رہے ہوگے کہ 15 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے اور اب آئے گی. نہیں، تم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہوگے، اپنے کاموں میں غافل ہوگے اور وہ اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا کہ آپ اس کی کوئی تحقیق میں، اس کی ریسرچ میں آپ لگے ہوئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ آپ سے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ یہی کچھ بتانے آئے ہیں. نہیں، قل انما علمها عند اللہ، ان کو یہ بتا دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے، وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ وہ آنے والی ہے، اس کا آنا لازم ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے آنے کا وقت کسی کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں انسان یہ چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے انسان سے کہ وہ آخرت کے آنے کے امکان کے پیش نظر اپنے رویے کو ٹھیک رکھے
اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے. جیسے مثال کے طور پر موت کا معاملہ ہے. موت بھی ہم سبھی کو آنی ہے، مگر کب آنی ہے کچھ خبر نہیں. یہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ فلاں دن آنی ہے، سال کے اس مہینے کے اس دن آنی ہے، پھر امتحان اصل میں امتحان نہ رہتا. پھر تو وہ والا امتحان ہوتا کہ جو ہم بچپن میں دیتے تھے کہ سارا سال کچھ نہیں پڑھا، آخری 2-3 دن بیٹھ گئے اور تیاری شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امتحان کسی دن بھی ہو سکتا ہے، تو ہر وقت تیار رہو. جمعے کے دن کا بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ میاں نے بتا دیا کہ کوئی پتہ نہیں ہے تو جمعہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اب سوچیے نا، جمعہ ہی بتا دے تو پھر لوگ جمعے کے دن الرٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں بتانا چاہیے تھا نا کہ دیکھو یہ تو نہیں میں بتا رہا کہ کب آنا ہے، ویسے جمعہ. سو جمعے کے جمعے بندہ ذرا سیریس ہو جاتا کہ جیسے ہی جمعہ آئے سارے کام بند اور یہ سیریس ہو جائے. قرآن بالکل واضح ہے، کچھ پتہ نہیں. آپ کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے. آپ جمعے کے دن آپ تیار ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں اور پتہ لگے جمعرات کو آ گیا، بنے گا کیا پھر؟ تو فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس، مگر لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ جمعے کو آئے گا، اکثر نہیں جانتے کہ صرف اللہ کے پاس ہے. بہت زیادہ آئی نو. میں گزارش کروں کہ یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ معاف کرے مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید کا علم نہیں ہے. ان کے ہاں ادھر ادھر کی باتیں، اور وہ اس کے بارے میں بہت سیریس ہوتے ہیں. قرآن شریف تو ثواب کے لیے ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، اس لیے کہ بہت اچھی کتاب ہے، اللہ میاں کی کتاب ہے. تو یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دین میں آخری حجت ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ وہ ترازو ہے کہ جس پر یہ تول کے بتایا جائے گا کہ کون سی بات دین میں ایکسیپٹیبل ہے، کون سی نہیں ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنے بارے میں نہ کسی فائدے کا اور نہ کسی نقصان کا، الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں ڈیٹ بتاؤں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے. بھائی میرے اختیار میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی فائدے یا نقصان کا کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے، وہ بھی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ، جناب وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں ہوتا غیب کا جاننے والا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر جمع کر لیتا بہت زیادہ، اس میں بہت آگے بڑھ جاتا. یعنی میں تو خیر کا بھلائی کا چاہنے والا ہوں، لیکن اس میں بھی مجھے مکمل اختیار نہیں ہے. جتنا میرے رب کی طرف سے مجھ کو توفیق ملتی ہے اتنا ہی میں خیر کو جمع کر سکتا ہوں. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. اگر سارا اختیار میرے پاس ہوتا، میرے پاس ساری ڈیٹس ہوتی، میں غیب کے تمام معاملات سے واقف ہوتا، تو پھر تو میں اپنے بارے میں ایسے فیصلے کرتا کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی تکلیف نہ ہوتی اور سارا خیر میں جمع کر لیتا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یعنی میری ایک ذمہ داری ہے، میں دنیا والوں کو خبردار کر دوں اس بات سے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. چنانچہ ان کو میں وارن کروں کہ اگر انہوں نے دنیا میں صحیح رویہ اختیار نہ کیا تو وہ خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے. میری یہ ذمہ داری ٹھہری ہے کہ میں ان لوگوں کو خوشخبری سناؤں کہ جو بات سننا چاہتے ہیں، حقیقت کو ماننا چاہتے ہیں، کہ اگر تم نے اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، تم نے صحیح رویہ اختیار کیا، تو تمہیں آخرت میں موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی
کامیابی ہوگی. میں اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ دنیا میں مجھے سارا اختیار مل جائے اور سارے فیصلے میں کروں. جو تم مجھ سے فرمائش کر رہے ہو کہ اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، میرے خدا نے بتا دیا میں نے آخرت کا جواب نہیں دینا کہ وہ کب ہونی. اس کا فیصلہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور وہی ہے کہ جو تمام اختیارات رکھتا ہے. میں تو تم کو وہی کچھ بتا سکتا ہوں کہ جس کے بتانے کی مجھے اجازت اور جس کے بتانے کے لیے مجھے معلومات وہ فراہم کرتا ہے. میں نے اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. تم میرے پیچھے پڑھ کے مجھ سے ڈیٹس اگلوانے کی کوشش مت کرو. آئی ہیو گاٹ نو ڈیٹس. میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. اگر تم چاہتے ہو اپنا بھلا تو اس کے لیے تیاری کر لو. چلیں جی، ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہم نے آج پڑھی. ہم نے آج آیت نمبر 180 سے اپنا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے ہیں اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، چنانچہ تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجروی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون، ان معاملات میں کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا وہ گروہ بھی ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے بالحق، حق کے مطابق. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے رہے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو گھیر رہے ہیں داؤ کے ساتھ وہاں سے جہاں سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. اِنَّ کَیدی متین، میرا پلان، میری چال بہت مضبوط ہے. اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف کھلا کھلا خبردار کرنے والے. اولم ینظروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو. وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے پیدا کیا سب کچھ. وان عصا، اور نہیں دیکھا اور یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کوئی کھلندڑے کا کوئی کارخانہ ہے نہیں ہے کہ جو اس نے بیکار پیدا کیا وہ حساب کتاب لے گا. وان عصا ان یکون قد اقترب اجلہم، اور یہ بات بھی کہ کیا خبر کہ تمہاری اجل، تمہاری مدت قریب ہی آ گئی ہو. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر وہ اس بات کے بعد اب کس چیز کو مانیں گے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جنہیں اللہ گمراہ کر دے انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. وَيَذَرُهُمْ، اور وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، کہ وہ بھٹکتے پھرے. یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں پیغمبر آپ سے آخرت کی گھڑی کے بارے میں. ایان مرساہا، کہ آخر وہ کب لنگر انداز ہوگا، وہ کب وقت آئے گا. قل انما علمھا، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو عند ربی، صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت پر نہیں ظاہر کرے گا اس کو کوئی اور سوائے اس کے. ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر وہ بھاری ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر سوائے اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں کہ گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں.
قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی ساری باتیں کہاں جانتا ہوں، میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنے بارے میں نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں تو خیر کو اپنے لیے، بھلائی کو حاصل کرنے میں بہت آگے بڑھ جاتا، کثرت کرتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف برائی نہ چھوتی۔ ان انا الا نذیر، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ چونکہ میرا یہ درمیان میں وہ کٹ گیا تھا فیس بک کا کنیکشن، تو اس لیے اگر آپ نے کوئی سوال پہلے لکھے ہیں وہ بھی ضائع ہو گئے، تو آپ کو دوبارہ لکھنے پڑیں۔ اگر کوئی بندہ لا علمی یا نادانستہ یا دانستہ طور پر اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اپنی بیوی کو زندگی میں گفٹ کرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی حل ہے؟ اولاد میں 4 بس یہ لمبا جب ہوتا ہے تو یہ میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، 4 لڑکے وغیرہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو میں سمجھ گیا ہوں، اس کا حل تو انہی خاتون کے پاس ہے جن کو یہ گفٹ مل چکی ہے اور وہ اب اس کی مالکن ہے۔ تو اگر وہ ان لڑکیوں کی کہ اور بچوں کی، امید ہے وہ ماں ہی ہیں، تو اگر وہ کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو یہ اپنے اختیار سے کر سکتی ہیں، لیکن آپ کسی کے فوت ہونے کے بعد یہ مقدمہ لے کر نہیں آ سکتے کہ انہوں نے اصل میں دانستہ یا نادانستہ اپنے جذبات میں آ کر کیسے اس کو گفٹ کر دیا۔ جب گفٹ ہو گیا تو وہ اب جس کے نام پر ہے وہ انہی کی ملکیت ہے۔ ان کو اگر آپ سمجھا سکیں تو ضرور سمجھا سکیں، اس کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ تو ڈیزیز پہ تو کوئی اس کا نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اس بات پر جواب دہ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا اور اس وجہ سے انصاف نہیں کیا۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکمسٹینسز دیکھ کے کرے گا، تو ہم کو انصاف تو کرنا ہے۔ جب ہم انصاف کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنے اندازوں سے کرتے ہیں، اپنے حالات کی اسیسمنٹ کے نتیجے میں کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے غلطی تو اللہ تعالیٰ امید ہے معاف کر دے گا۔ ایک ہے دانستہ کسی کو اگنور کرنا اور کسی کو فیور کرنا، ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ناانصافی ہے۔ سر آپ نے ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارا، جو 99 نیم جو ان پہ لکھے ہوئے ہیں اکثر آ رہے ہیں، سر ان کا کیا ہے؟ مطلب ان کو یاد کیا جائے اور پھر اس طریقے سے ان کا ترجمہ یاد کیا جائے، پکارا جائے، یا جو قرآن میں عام طور پہ جیسے علیم حکیم ہے یا رحمان رحیم ہے اور اس طرح سے، مطلب اس طرح سے مجھے ہمیشہ تھوڑی سی کنفیوژن رہی ہے کہ اس کا ایگزیکٹلی لٹرل میننگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا جائے، کیا اس سے مراد وہ 99 نام ہیں کہ جو ہمارے ہاں مشہور ہیں، یا ہمیں قرآن مجید ہی کے بتائے ہوئے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارنا چاہیے؟ میرا علم تو بڑا محدود ہے، اس محدود علم میں مجھے نہیں معلوم کہ یہ 99 نام کہاں سے آئے۔ نام اللہ کے وہی معتبر ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور بہت سے نام بیان ہوئے ہیں،
ہم کو ان ناموں کو چھوڑ کر کسی اور نام کو اختیار کرنے میں دلچسپی کیوں ہے؟ ایک دلچسپی کی وجہ ہو سکتی ہے 100 نام یہ نہیں ہے قرآن 99 نام کوئی اس طرح کی چیز نہ قرآن مجید میں نہیں ہے. اگر کہیں کوئی حدیث میں ہے تو اس حدیث کے اوتھینٹک ہونے کے بارے میں جو میں نے کچھ معلومات کی ہے اس میں بہت کچھ کلام ہے. اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بعض باتیں ہی ہیں کہ جو بڑی تفصیل سے کی ہیں, بڑی کھل کے کی ہیں, ریپیٹڈلی کی ہیں. ان میں سے ایک اپنے نام, اپنی صفات کا بیان ہے. آپ یہ بارہا دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ختم ہوتی ہے اس کے ناموں پر. بعض اوقات, اکثر اوقات 2 نام ہوتے ہیں, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں ان ناموں کے ذریعے سے تو اللہ کو پکار لیا جتنا پکارنا چاہیے تھا, ویسے بندہ وہ بھی نہیں کر سکتا, تو اس کے بعد آپ نے کہا کوئی اور بھی نام ہے. یہ ایک ماجرا ہے کہ وہ نام موجود ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نام بتائیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے کیوں. میں پچھلے دنوں ایک خاص وجہ سے مجھے گوگل سرچ کرتے ہوئے ایک ایسا نام جو ڈسکور ہوا کہ جس کے بارے میں وہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کسی دوسرے شخص کو اپنا عاشق بنا سکتے ہیں. اور اس کو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں, اس میں زیادہ دلچسپی نہ لیں آپ لوگ. میں صرف آپ کو ایک مثال کے طور پر, اور اس میں وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شوہر بیوی کو اگنور کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے کرے. اب یہ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مطلب آپ دین کو فالو کریں, دین پر عمل کریں, اس کو اختیار کریں. یہ دین کو آپ نے مقاصد کے لیے اختیار کیا ہوا ہے. نہیں ایکچولی سر لوگ علماء حضرات جو ہیں وہ بتاتے ہیں اس طرح سے ہے نا کہ اچھا نام ہے, اب پھر یہ 99 نیمز ہیں, پھر ابھی کسی دیکھیے میں یہ لوگوں کو بار بار یہ بتاتا ہوں, آپ کو میں یہ بات بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل بجائے کہ کسی بھی سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک علماء ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے کہ جو عام لوگ ہوں گے. عام لوگوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو زیادہ سمجھدار ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے کہ جو سادہ ہوں گے. جزاک اللہ. تو علماء جو ہیں وہ کیا رول ادا کرتے ہیں؟ علماء دین بتاتے ہیں. دین آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں کسی صندوق میں بند ہے یا کسی اور دنیا میں ہے کہ جن کو علماء جا کے پڑھتے ہیں. وہ دین آپ کے بھی پاس ہے. علماء اس دین کو زیادہ جانتے ہیں. علماء قرآن کی زبان کو براہ راست جانتے ہیں. علماء حدیث کو پڑھتے ہیں. یہ ساری میں جو تفصیل بیان کر رہا ہوں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے, وہ اس لیے ہے کہ بھائی عالم سے بات پوچھیں لیکن اس کو کویسچن بھی کریں کہ یہ آپ کدھر سے کہہ رہے ہیں. ہم نے آپ کو نہیں مانا, ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے. حضور نے ہم کو جو دین دیا ہے ہم آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں. وہ دین ہم کو معلوم ہے یا قرآن میں ہے یا سنت میں ہے. یہ دونوں قرآن سنت محفوظ ہیں, ہمارے سامنے بھی ہیں. اس کے بعد ایک حدیث ہے جو قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے. اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے. اب بتائیں جناب آپ کیا فرما رہے ہیں. تو جب ہم اس تفصیل کے ساتھ کہ جو ہمارے پاس بھی ہے ہم کسی عالم سے پوچھیں گے تو ہمارا پوچھنا ایک انٹیلیجنٹ انویسٹیگیشن ہوگا. یعنی جو ایک اچھا شاگرد ایک استاد سے پوچھتا ہے کہ سر یہ بھی کل تو آپ نے پڑھایا تھا, تو یہ آج آپ ذرا ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارے کیا ہوتا ہے, وہ عالم ہے جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ عالم کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ بھی ایک سورس آف نالج ہے. نہیں, وہ سورس آف کلیریفیکیشن ہے, وہ سورس آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کچھ دین موجود ہے آپ اس کو پوچھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے آیت سمجھ میں نہیں آئی, آپ وہ سمجھائیں گے تو آپ کہیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں تو پھر اس آیت کے خلاف ہے.
تو پھر وہ مزید کچھ سمجھائیں گے. اس طرح سے ہوگا. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ساری کتابیں چھان ماری ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ایک موٹی موٹی بات ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ سر اگر مطلب اس سے ہماری دعا ہے, ہماری کوئی خاص ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چاہتے ہیں, جی تو پھر ہم اس صرف کو اللہ کی ساتھ میں بیان کریں کہ اللہ تو علیم و حکیم ہے, تو جانتا ہے, ایبسلیوٹلی, اور اس کے بعد پھر ہم دعا کا وہ ٹکڑا جو ہے بالکل ہے. بجائے کہ ہم اس کا ایک ورد کرنا شروع کر دیں. آپ کے اندر یہ اطمینان, یہ اعتماد پیدا ہو کہ میں جس رب سے دعا کر رہا ہوں وہ سننے والا ہے, وہ قدرت رکھتا ہے, وہ حکمت والا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اس میں اس کی تربیت کی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ جو کرتے ہیں استخارے کی دعا, اللہم انی استخیرک بعلمک, میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے سے خیر مانگ رہا ہوں, مشورہ کر رہا ہوں. واستقدرک بقدرتک, اور میں قدرت مانگ رہا ہوں تیری قدرت سے. واسألک من فضلک العظیم, اور میں سوال کر رہا ہوں تیرے عظیم فضل سے. فإنک تقدر, اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے, ولا اقدر, اور میں کوئی قدرت نہیں رکھتا. وتعلم, اور تو جانتا ہے, ولا اعلم, میں کچھ نہیں ہے, میں نہیں جانتا. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وہ دین جس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعی آسمان سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ارشاد لگتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کا ذوقی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں وہ یہ پڑھ لو تو اس کے بعد محبوب آپ کے قدموں میں. آپ کہیں سبحان اللہ, کتنا اچھا دین ہے, کتنا اچھا دین ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں. اگر والدین کی طرف سے جائیداد کی تقسیم قرآن میں دیے گئے طریقے سے نہ ہوئی تو اولاد کس طرح ان کے گناہ کم کر سکتی ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اے خدایا وہ واقف نہیں تھے, تو ان کی ناواقفیت, ان کی غفلت کی وجہ سے ان کے اس غلط فیصلے کو معاف کر دے. تو اللہ میاں سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے, اور یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے. زکوٰۃ سگے بھائی اور بہن کو دی جا سکتی ہے؟ پلیز بتائیں. مطلب آپ کے سگے بہن بھائی تو ہیں مجبور, تکلیف میں, پریشان, اور آپ پنڈی بھٹیا میں جا کے کسی کے سگے بھائی بہن کو دیں گے تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے ہی سگوں کو دینا ہے, اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے اس میں الاقرب فالاقرب, جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی مستحق ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے سورہ بقرہ میں کہ بعض لوگ, کمزور لوگ یہ پوچھنے لگے کہ بھائی یہ اتنا کیا خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں, ہر وقت خرچ کرو خرچ کرو, کتنا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں آخر کتنا خرچ کریں. تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قل ما انفقتم من شیء فللوالدین والاقربین, ان کو کہو جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی وہ میرے اوپر کرتے ہو, اپنے والدین رشتہ داروں پر تو کرتے ہو. یعنی یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دائیں بائیں دیکھو, جو تمہاری زندگی میں تمہارے رشتہ دار لواحقین وہ تنگ دست ہیں, ان کی ضرورت کو پورا کرو. تو آپ کیوں نہیں دیں گے؟ انہی کو دینا چاہیے سب سے پہلے, ورنہ تو معلوم یہ ہوگا کہ بھائی کو پیسہ نہیں دیا حالانکہ وہ ضرورت مند ہے, اس لیے کہ اس سے کٹی ہوئی بھی ہے, اس نے کوئی آپ کو بات کہی تھی اور آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا, اور وہاں جا کے آپ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو دے رہے ہیں کہ جن سے آپ کی کٹی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے ملاقات ہی کبھی نہیں ہوتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا جتنا قریبی تعلق ہے وہی آپ کے مال کا, آپ کے صدقے کا زیادہ مستحق ہے. قرآن پاک میں جہاں اللہ پاک مشرکین کو تا قیامت یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم سب مل کر بھی اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ مگر تم نہیں لا سکو گے, یہ بات طے ہے کہ تاحال کوئی ایسا کلام, یہ پورا نہیں ہو سکا سوال,
لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوال میں آپ نے یہ کیسے فرما دیا کہ تا قیامت کرتا ہے؟ قرآن میں وہی بات بتائیں قرآن سے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شبے میں ہو اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فاتو بھی صورت من مثلی، تو لے آؤ کوئی صورت اسی کی مانند. اس میں جو کن تم ہے تم، اس سے آپ نے یہ کیسے ثابت کر دیا کہ پورے دنیا کے انسان ہیں؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے یہ مشرکین مکہ کو کہا ہے اور گرد و پیش کے ان لوگوں کو کہا ہے کہ جو اس عربی سے واقف تھے کہ جو قرآن کی عربی ہے، اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ 1500 سال بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اٹھ کے کچھ لوگ کچھ اور قرآن کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے کہ لوگوں نے کیا ہے کچھ چیزیں لے کے آ جائیں، تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ جذباتی بات نہیں کرنی چاہیے، قرآن پر غور کر کے یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ چیلنج کن کو کیا گیا تھا. جن کو کیا گیا تھا وہ جواب ہی نہیں دے سکے، قرآن پورا نازل ہو گیا، قرآن چھا گیا. اب یہ چیلنج کس کو آپ کر رہے ہیں؟ جن کو کر رہے ہیں نہ ان کو وہ عربی آتی ہے نہ آپ کو وہ عربی آتی ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ قرآن سے نقل کر لیں گے کچھ چیزیں اور کچھ الفاظ بدل لیں گے، اور اس کے بعد آپ نروس ہو جائیں گے. کم از کم کچھ نہ کچھ تو لوگ نروس ہو ہی جائیں گے. اس زمانے میں ہوتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. لوگوں کو معلوم ہوتا کہ بھائی یہ عربی زبان ہے، اس زبان کی یہ نزاکتیں ہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے. یہ دیکھو اس نے ایک بات پیش کی ہے جو قرآن کے مقابلے میں بالکل ہی پھسڈی، کوئی حیثیت ہی نہیں. اب تو میں اور آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، اس پر ہی ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ترجمہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ قیامت تک کے لیے ہرگز نہیں ہے. سر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دینے کا طریقہ الگ ہے. یعنی اگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو دینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو یہ ہرگز نہ کہیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ بھائی یہ آپ کا حق ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، آپ پلیز ہم سے لیں. تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ تو آپ کو کسی زکوٰۃ کسی صدقے میں دینے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو جب آپ یہ کہیں گے تو ہمارے یہاں تو آج کل لوگوں کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے. تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ ہے. آپ اس دینے کے عمل میں اپنے آپ کو کلیئر رکھیں کہ آپ یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے مال میں سے ایک حصہ نکالنا تھا. دینے والے کو آپ شرمندہ مت کریں، اس کو آپ دیں، اس کا مقام دیکھ کر اس کو عزت دے کے اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر. جی سر میرا سوال ہے نفس اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں انسان کو جو نفس ملا ہے، اگر آپ اس سے مراد دے رہی ہیں وہ نفس کو پاکیزہ بنائیں، جی، نفس کا جو ہے وہ اصل میں انسان کی وہ اندرونی شخصیت ہے کہ جو اپنے اندر برائی اور بھلائی دونوں کی طرف میلان کا امکان رکھتی ہے. یہ انسان کا نفس ہے. تو فرمایا کہ وہ نفسم وما سواہا، نفس اللہ نے بنایا انسان کا، اور جیسے اس کا تصفیہ کیا، اس کو فنشنگ ٹچز دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں اس کا فجور برائی اور اس کا تقوی اس نے الہام کر دیا. یہ جو انسان کی شخصیت ہے، اس شخصیت میں پھر ایک پہلو وہ ہے کہ جو اس کی فطرت ہے، یعنی اس میں وہ اپنے اندر جس کو کہا گیا نا کہ تقویٰ، جو اللہ نے اس کو ودیت کیا، اس میں یہ جانتا ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ جو مطلوب ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو مطلوب نہیں ہیں. یہ انسان کی شخصیت میں پیدائشی طور پر انٹیوٹیولی دے دی گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کر، میں کل بیٹھا تھا ایک جگہ، تو ایک ادارے میں، تو کمرے سے باہر میں نے دیکھا وہ درخت اور اس میں وہ سرخ وہ نکل آئے. تو میں نے کہا بے اختیار ہاؤ بیوٹیفل، سبحان اللہ. یہ مجھے کیسے پتہ لگا کہ وہ بیوٹیفل ہے؟ یہ میرے اندر ہے.
یعنی میرے اندر ایک استھیٹک سینس ہے کہ جو مجھے بتاتی ہے کہ بعض چیزیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کو دیکھ کے آنے یار یہ کیا بدی چیز ہے. تو اسی طرح سے جیسے استھیٹک سینس ہے آپ کے پاس، اسی طرح سے آپ کے پاس ایک مورل سینس ہے، وہی آپ کی فطرت ہے جو اللہ نے آپ کو دی. سر وہ زکوٰۃ کی جو بات ہو رہی تھی اس میں آئی آلویز ونڈرڈ کہ ہم دا پیپل ہو ورک فار اس، ہماری کوئی بزنس میں کام کرتے ہوں تو ان کو ضرورت ہو تو ایک دن میں ایک آ جاتی ہے کہ اچھا ان کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے لیے زیادہ بہتر کام کریں گے. یہ اگر تو یہ یو نو وٹ آئی مین کہ یہ دیتے وقت یہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح زکوٰۃ ہے بھی کہ نہیں. دیکھیں دو الگ الگ معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ جو بھی آپ کے امپلائیز ہیں ان کو آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان کے جو ڈیزرو کرتے ہیں رائٹس ہیں ان کے مطابق، وچ مینس کہ مارکیٹ میں جو ان کی کمپنسیشن عام طور پر ان کو مل سکتی ہے وہ آپ دیں، ذرا بہتر دیں. جب آپ کا اطمینان ہو گیا کہ آپ نے ایک ورکر کو اس کے اپنے ایبلٹیز کوالیفیکیشنز کے مطابق مارکیٹ میں جو معروف ہے آپ نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے اور کچھ بہتری کیا ہے، اس کے بعد اب اس کی اپنے اس کی وائف کے پیرنٹس کی کوئی ہاسپٹلائزیشن ہو گئی، کوئی اور معاملہ ہو گیا، تو بالکل آپ کو اپنی زکوٰۃ سے دینا چاہیے، انہی کو دینا چاہیے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں، نہ کہ وہی میں نے بات کی کسی اور کے ورکر کو دیں. تو جن کے ورکر کو دیں ان سے کہا کہ پھر آپ ہمارے ورکرز کو دیں. یہ کیا تماشا ہے بھائی، آپ نے اپنے قریب کے لوگوں کو دینا ہے. ٹھیک ہے یہ بات کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جی کہ تنخواہ تو میں نے اس کو دینی ہے کم، لیکن پھر زکوٰۃ سے میں اس کو، تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ خود کھا رہے ہیں. لیکن آپ نے ان کو ٹھیک تنخواہ دی ہے جو وہ مارکیٹ میں ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر وہی ہیں کہ جو زیادہ مستحق ہیں دوسروں کے مقابلے. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرسچنس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرسچنس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ان سے پوچھیں کہ جو کہتے ہیں کہاں سے کہتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہرگز نہیں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں فرمایا. میں نے سوال پوچھ دیا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ دین کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر وہ گفتگو کے جو منفی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو ایک وہ غیر معمولی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا ایک غیر معمولی غصہ بھی ان کے چہرے پہ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر یہ انہوں نے نہیں آپ سے کروایا تو دنیا الٹ جائے گی. کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس دلائل ہیں. عام طور پر جو دو دلیلیں دیتے ہیں لوگ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ فرمایا کہ میں زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دوں گا. تو ان کا یہ بیان تو خود بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی. انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا. حضرت عمر کا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ دین نہیں بن سکتا، دین وہ نہیں لائے تھے، دین تو پیغمبر لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دلیل یہ دیتے ہیں لوگ کہ جب حضور نے اپنے بعض کارندوں کو یمن بھیجا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے یہ ہدایت دے کر بھیجی کہ تم ان کے امیروں سے لو اور ان کے غریبوں کو دو. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امیروں سے مراد یمن کے مسلمان امیر اور ان کے غریبوں سے مراد مسلمانوں کے غریب، یعنی مسلمانوں کے امیروں سے لو اور مسلمانوں کے غریبوں کو دو. ان الفاظ کی بنیاد پر حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو یمن میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے امیروں سے لے کے یمن ہی کے غریبوں کو دے دو، مدینہ بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برعکس قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی زکوٰۃ صدقات کا ذکر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اور کہیں بھی مسلمان غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جس میں کہ حکمرانوں کی طرف جو زکوٰۃ صدقات تقسیم ہوں گے ان کا جہاں بیان ہے، وہاں تو
اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک کیٹیگری کا، المؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو قریب لانا مقصود ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یا تو وہ نو مسلم ہیں کہ جو مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی بہت زیادہ وہ کنونسڈ نہیں ہیں، اور غریب لوگ ہیں، ان کو پیسہ دیں گے تو اور قریب آئیں گے، یا وہ غیر مسلم ہیں کہ جن کو غربت کی وجہ سے وہ دین کی بات ہی نہیں سنتے، تو آپ ان کا مسئلہ حل کریں، ان سے کہیں جی کہ آج ہم آپ کو کھلائیں گے دیگ اور پھر ساری گل بھی سن لینا، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اسی طرح سے اس میں فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ بھی آپ اسی میں سے کریں گے۔ تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کی دعوت دیں، اللہ کے دین کی۔ تو اللہ کے دین کی دعوت آپ کس کو دیں گے؟ غیر مسلموں کو دیں گے۔ تو ان کو دعوت دیتے ہوئے مثال کے طور پر آپ نے کتاب پکڑائی ان کو، تو ان سے کہیں گے کتاب پڑھ کے واپس کر دیں، اس لیے کہ تمہیں ہم کتاب نہیں دے سکتے، یہ زکوٰۃ صدقات سے ہم نے چھاپی ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں، بالکل کوئی اس کا تک نہیں۔ اگر آپ کا کوئی ملازم ہو جن کے گھر یہ جو کرائٹیریا ہے کہ سونا اتنا ہو یا چاندی اتنی ہو تو دین دے ڈونٹ ڈیزرو زکوٰۃ، ان کے پاس وہ ہو سونا یا چاندی اور مگر ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی